نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ چار ہجری کے حالات و واقعات تک ہم پہنچ چکے۔ دن بہت تھوڑے رہ گئے ہیں اور مواد بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مصروفیات کے جنجال سے ہمیں نکال لے اور اللہ تعالیٰ وقت کے اندر برکت دے وے جی۔ چار ہجری کے اندر پہلا سریہ ابو سلمہ لکھا ہوا ہے جی۔ بتایا تھا ایک دن کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمانوں کی کفار کے ساتھ جو لڑائیاں ہوئیں ان کی دو قسمیں ہیں۔ کچھ لڑائیوں کو غزوہ کہا جاتا ہے اور کچھ لڑائیوں کو سریہ کہا جاتا ہے۔ تو غزوہ کنہیں کہا جاتا ہے یاد ہے؟ جن لڑائیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک ہوئے ہیں انہیں غزوہ کہا جاتا ہے، اور جن میں خود آپ بنفس نفیس شریک نہیں ہوئے بلکہ صحابہ کی ڈیوٹی لگائی اور کسی ایک صحابی کو امیر بنا دیا ان کو سریہ اور اس کی جمع سرایا۔ تو یہ سریہ ابو سلمہ، کل بھی میں نے اشارہ کیا تھا کہ غزوہ احد کے اندر کچھ عارضی طور پر جو شکست ہوئی اس کے اندر بھی اللہ رب العزت نے بڑی حکمتیں رکھیں ہے، وہ ایک لمبی بحث ہے لیکن اب ادھر نہیں جانا چاہوں گا۔ اتنی بات کل بتائی تھی، عارضی طور پر اس شکست سے کچھ قبیلے جو ہیں وہ دلیر ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کام تو ذرا آسان ہے، اس کو کیا کرنا چاہیے، مسلمانوں کو ختم کرنا چاہیے۔ تو اسی سلسلے میں ایک قبیلہ تھا، اس کے دو سردار طلحہ ابن خویلد اور سلمہ ابن خویلد، ان کا ارادہ بنا مدینہ شریف پر چڑھائی کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کو اتنا سیکورٹی کے لحاظ سے محفوظ بنایا ہوا تھا کہ آپ کے جاسوس جو ہیں وہ ہر وقت باخبر چاق و چوبند رہتے۔ ذرا سی بھی کوئی حرکت میں آتا آس پاس کا قبیلہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک فوراً اطلاع پہنچ جاتی۔ اور یہ چیز آج کے دور کے اندر اور زیادہ ضروری ہو گئی ہے، جب کہ کفار کی خفیہ چالیں آج اپنے عروج پر ہیں۔ تو الحمدللہ ہمارے پاکستان کے سیکورٹی کے ادارے اس سلسلے میں اپنی بڑی جو ہے نا وہ ڈیوٹی دے رہے ہیں اور بڑے چاق و چوبند ہیں۔ تو جو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سلمہ کو 150 مجاہدین دے کر بھیجا کہ جاؤ اور جا کر انہیں ان کے ارادوں سمیت ختم کر کے آؤ۔ لیکن کیا ہوا، جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابہ وہاں پر پہنچے تو وہ کفار جو ہیں وہ آگے سے بھاگ گئے اور بہت سارا مال غنیمت چھوڑ کر چلے گئے، جنہیں صحابہ اکرام جو ہے وہ اپنے ساتھ مدینہ طیبہ لے آئے۔ تو چونکہ اس سریہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سلمہ کو امیر بنا کے بھیجا تھا، اس وجہ سے اس کا نام سریہ ابو سلمہ رکھا گیا ہے۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی کہ مسلمان کمزور ہو گئے ہیں، اب شکست ہوئی ہے احد کے اندر تو لہذا ان پر حملہ کرنا چاہیے۔ ایک اور قبیلہ نام لکھا ہوا ہے خالد ابن سفیان، اس نے بھی چڑھائی کا ارادہ کیا، قبیلے کے سردار کا نام لکھا ہوا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن انیس کو بھیجا کہ جاؤ، وہ بھی سر اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں تو جا کر ان کے ساتھ دو ہاتھ کر کے آؤ۔ تو حضرت سیدنا عبداللہ ابن انیس اپنے ساتھیوں سمیت جس وقت پہنچے اور اس قبیلے کے لوگوں پر حملہ کیا، اور وہ سردار جو خالد ابن سفیان تھا اس کو قتل کیا، اور اس کو قتل کر کے اس کا سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے اور جتنا بھی مال غنیمت تھا وہ بھی لے کے آئے۔ دوسرا یہ ہو گیا۔ تیسرا، اس چوتھی ہجری کے اندر یہ واقعات بڑے غمناک اور افسوسناک واقعات۔ ایک کا نام ہے حادثہ رجی،
پہلے ہم یہ پڑھ لیتے ہیں۔ دو قبیلے تھے، ایک قبیلے کا نام تھا عضل اور دوسرے کا نام تھا قارہ۔ عضل زواد کے ساتھ، سواد کا بھائی، اور قارہ دو نقطوں والا کاف۔ قبیلہ عضل اور قبیلہ قارہ، یہ بندے جو ہیں یہ بارگاہ رسالت مآب کے اندر پہنچے اور انہوں نے آ کر کہا یا رسول اللہ، ہمارا قبیلہ جو ہے وہاں اسلام کی شعائیں اور کرنیں پہنچ چکی ہیں، ہمارے قبیلے کے لوگ مشرف با اسلام ہو رہے ہیں، ہونا چاہتے ہیں، جو ہو چکے ہیں ان کو اسلام کی تبلیغ کے لیے اور جو ہونا چاہتے ہیں ان کو بھی اسلام کی تبلیغ کے لیے آپ کچھ ساتھی دے دیں، جو ساتھی جا کر انہیں اسلام کی تبلیغ بھی کریں اور جو نو مسلم ہیں انہیں اسلام کی تعلیم بھی دیں۔ تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عاصم ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 10 صحابہ کے ساتھ ان کے قبیلے کی طرف بھیج دیا۔ اب جس وقت یہ لوگ پہنچے تو ان لوگوں نے آگے سے گھیر لیا ان کو۔ دھوکہ تھا نا، کل میں نے بتایا تھا احد کی جنگ کے بعد 2-3 جو ہے نا انہوں نے زاویوں پر کام کرنا شروع کیا۔ ایک زاویہ یہ تھا کہ صحابہ اکرام کی شخصیات کو مجروح کیا جائے مختلف اعتراضات کر کے، ایک یہ کہ صحابہ اکرام کو دھوکہ دے کر بلایا جائے اور انہیں شہید کیا جائے، اور تیسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ معاذ اللہ قتل کا ارادہ۔ اب یہ سارے ایجنڈوں پر وہ کام کر رہے تھے، تو اسی ایجنڈے کی یہ کڑی کہ انہوں نے ان 10 صحابہ اکرام کو گھیر لیا۔ اب جس وقت یہ صحابہ 200 افراد کے نرغے میں گر گئے تو اس وقت صحابہ پیچھے ہٹتے ہٹتے انہیں ایک چٹان نظر آئی، یہ سارے اس چٹان کے اوپر چڑھ گئے۔ جس وقت اس چٹان پر چڑھے تو انہوں نے اوپر سے پتھر لڑکانے شروع کر دیے۔ اب جس وقت انہوں نے نیچے والوں نے دیکھا کہ یہ تو کام خراب ہوگا، اس طرح تو کئی افراد ہمارے مر جائیں گے، تو انہوں نے نیچے سے کہا بھائی نیچے آ جاؤ، ہم آپ سے کچھ بھی نہیں کہیں گے اور آپ کو پناہ دیں گے، آپ کو امان دیتے ہیں۔ حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جو اس کے امیر تھے، وہ فرمانے لگے میں کسی کافر کی پناہ میں نہیں آؤں گا، مجھے کسی کافر کی امان نہیں چاہیے۔ لیکن وہ صحابہ اکرام، حدیث پاک کے الفاظ ہیں المؤمن غر کریم، فرمایا کہ مومن بندہ بڑا بھولا بالا اور سادہ ہوتا ہے، بندہ ایک آ کر بات کرتا ہے باتوں میں آ جاتا ہے۔ تو یہ صحابہ اکرام، ان میں سے 6 صحابہ اکرام، 6 یا 7 صحابہ اکرام وہ نیچے اترے اور امان کے لیے، تو انہوں نے ان صحابہ کو باندھ لیا۔ اب باقی اوپر رہ گئے 3 صحابہ اکرام، اور جن کے اندر حضرت عاصم بھی تھے۔ حضرت عاصم جو ہے نا وہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، فرمانے لگے کسی کافر کی پناہ میں نہیں آؤں گا، اور شہادت سے پہلے انہوں نے ایک دعا پڑھی، فرمانے لگے اے اللہ، ہم نے تیرے نبی کا حکم مان کر ان کی طرف ہم آئے ہیں، اے اللہ تیرے نبی اب اس وقت ہماری حالت سے خبر نہیں، اللہم اخبر عنا رسولک، اے اللہ ہماری خبر اپنے پیارے محبوب تک پہنچا دینا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جس وقت یہ دعا کی، ساتھ حضرت عاصم نے ایک اور دعا کی، اے اللہ جس طریقے کے ساتھ ہم نے تیرے دین کی حفاظت کی ہے، اے اللہ تو میرے جسم کی حفاظت کرنا۔ بہرحال لڑے اور لڑ کر شہید ہو گئے۔ اچھا جس وقت شہید ہو گئے تو ان کی لاش ادھر پڑی رہی۔ انہوں نے غزوہ احد کے اندر کچھ کفار کو قتل کیا تھا، ان کے بیٹوں نے یہ نظر مانی ہوئی تھی کہ عاصم نے چونکہ ہمارے والد کو قتل کیا ہے، اس لیے عاصم کی کھوپڑی کے اندر ہم نے شراب ڈال کے پینی ہے، انہوں نے یہ نظر مانی ہوئی تھی۔ اب اس سلسلے میں جب انہیں پتہ چلا، یا ان کی شہادت سے پہلے انہوں نے اعلان کر رکھا تھا کہ جو عاصم کو زندہ یا مردہ گرفتار کر کے لائے گا ہم اتنے اونٹ اسے انعام دیں گے۔ اب جس وقت یہ شہادت کی خبر پہنچی تو لوگ جو ہے بھاگے حضرت عاصم کی لاش کو لینے کے لیے، تاکہ اونٹوں کا انعام جو ہے وہ وصول کر لیں۔ تو اللہ اکبر، اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ اللہ رب العزت نے ان کی لاش کی حفاظت کے لیے بہت ساری سینکڑوں کی تعداد میں شہد کی مکھیاں بھیجی۔ صحابی کی کرامت، شہد کی مکھیوں نے آ کر
ان کے جسم مبارک کو کچھ بھی نہیں کہا، چھوا تک نہیں ہے، لیکن جو ان پر حملہ آور ہوئے ان کی لاش کو پکڑنے کے لیے کسی کو قریب پھٹکنے بھی نہیں دی، جب تک ایک بندہ بھی ان میں موجود رہا شہد کی مکھیاں جو ہیں صحابی رسول کے اس جسم مقدس کی حفاظت کرتی رہیں۔ جب یہ چلے گئے تو پھر جو ہے نا بعض روایات میں ملتا ہے کہ ایک سیلاب آیا اور اس سیلاب کے اندر ان کی جو ہے لاش وہ بہہ گئی اور اللہ رب العزت نے کسی محفوظ مقام پر اس کی تدفین فرما دی۔ باقی بچ گئے ان کے دو ساتھی، ایک کا نام عبداللہ بن طارق ہے نا، ایک کا نام حضرت زید ہے اور ایک کا نام حضرت خبیب ہے، حضرت زید اور حضرت خبیب۔ حضرت زید جو ہے ان کو بھی اہل مکہ نے خرید لیا، ان کو پکڑ کر دونوں کو لے گئے تو مکے میں ان لوگوں نے ان دونوں کو خرید لیا، حضرت خبیب کو بھی اور حضرت زید کو بھی، جن کے آباؤ اجداد کو ان دو صحابہ نے احد میں قتل کیا تھا، ان کے بچوں نے انہیں خرید لیا، ان کے لڑکوں نے۔ تو اب حضرت زید کو جنہوں نے خریدا انہوں نے کہا لیٹ نہیں کرنا چاہیے، فوراً مقام تنعیم پر لے گئے اور وہاں لے جا کر سولی پر چڑھانے کی تیاریاں کرنے لگے۔ مکے والے بہت سے کفار تماشا دیکھنے کے لیے وہاں حاضر ہو گئے کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے بدر کے اندر ہمارے آباء و اجداد کو قتل کیا ہے، آج انہیں سولی پہ لٹکتا ہوا دیکھیں گے، ہم اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں گے، ہمارے سینوں کو سکون ملے گا۔ تو بہت سارے کفار پہنچے تو ان کفار کے اندر ابو سفیان جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ بھی پہنچے، بالکل تیاری ہو چکی ہے۔ ابو سفیان نے حضرت زید سے ایک بات کہی کہ زید دیکھ رہے ہو سولی تیار ہے، اب تجھے موت سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا، اچھا ایک بات تو مجھے بتا، کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ اس وقت تیری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں؟ کیا تو پسند کرتا ہے کہ تیری جگہ نعوذ باللہ معاذ اللہ انہیں سولی پر چڑھایا جائے؟ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ اٹھے اور فرمانے لگے میرے بس میں نہیں ہے، ہاتھ پاؤں میرے بندھے ہوئے ہیں، اپنی بکواس بند کرو، میں یہ چاہتا ہوں، تم تو یہ کہہ رہے ہو کہ میں یہ چاہوں کہ میری جگہ اللہ کے نبی ہوں، میں تو چاہتا ہوں میرے جسم کے ہزاروں ٹکڑے ہو جائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کانٹا بھی نہ چبھے۔ بہرحال کفار نے پھر کیا کیا، انہیں سولی پر لٹکا دیا، اور اس موقع پر ابو سفیان جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اس نے ایک جملہ بولا، کہنے لگا کہ ما رأیت من الناس احدا یحب احدا کحب اصحاب محمد محمدا، کہ میری آنکھوں نے آج تک اتنا کوئی بندہ اپنے محبوب سے محبت کرتا ہوا نہیں دیکھا جتنا میں نے محمد کے یاروں کو محمد سے محبت کرتے ہوئے دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بھی شہید ہو گئے 9ویں، اور اس قبیلے اس گروہ کے 10ویں فرد وہ تھے حضرت خبیب۔ حضرت خبیب کو حارث کے بیٹوں نے خریدا، حارث کو انہوں نے احد میں قتل کیا تھا، خرید لیا، اور اوپر سے وہ حرمت والا مہینہ شروع ہو گیا جو ابتدا میں نے بتایا تھا، 4 مہینے حرمت والے مہینے کے لیے انہوں نے ان کو قید کر دیا، قید کیا ہوا ہے۔ حارث کی بیٹی زینب جو بعد میں مسلمان ہو گئی تھی وہ خود روایت کرتی ہیں، غالباً بخاری شریف کے اندر ہے، کہتی ہیں کہ زید قیدی ہیں اور خبیب قیدی ہیں، اور حالت اسارت کے اندر ان کی قید کے اندر میں نے کیا دیکھا کہ عبادت میں ہی مصروف رہتے ہیں۔ ایک دن مجھ سے کہنے لگے کہ میری اب موت جو ہے وہ تو پکی بات ہے، بچنا میں نے نہیں، آپ نے مجھے چھوڑنا نہیں ہے، اسی غرض سے کے لیے آپ نے مجھے خریدا، میرے جسم کے بال صاف ہونے والے ہیں، آپ ایسا کرو مجھے اس طرح دے دو۔ گھر کے اندر خاتون ہی تھی، اس طرح مانگ لیا۔ وہ زینب کہتی ہیں کہ میں نے اس طرح حضرت خبیب کو دے دیا، خبیب نے اس طرح پکڑا، اور کہتی ہیں کہ میرا چھوٹا سا بچہ گھسٹتا خبیب کے پاس چلا گیا، میں گھر کے کام کاج میں مصروف تھی، کوئی ہنڈیا روٹی وغیرہ جو بھی امور خانہ داری ہوتے ہیں میں اس میں مصروف تھی، اچانک جو نگاہ اٹھی تو خبیب کے ایک ہاتھ میں اس طرح
اور دوسرے ہاتھ میں گود میں میرا بیٹا۔ اب یہ ماں کی کیا صورت حال اس وقت ہوتی ہے کہ جس بندے کو ہم نے پکڑا ہوا ہے اس کے ہاتھوں میں میرا بچہ پہنچ گیا، اور بچہ بھی چھوٹا، اور اس کے پاس اس طرح بھی موجود ہے، میرے بچے کی تو یقینی موت ہے۔ زینب کہتی ہیں اللہ کی قسم میں نے خبیب سے بڑھ کر نیک بندہ قیدیوں میں آج تک نہیں دیکھا۔ خبیب نے جس وقت میرے چہرے کے تاثرات دیکھے، خبیب کہنے لگے گھبرانا نہیں ہے، ہم محمد عربی کے غلام ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہم محمد عربی کے غلام ہیں، اور ہمارے نبی نے عورتوں پر ہاتھ اٹھانے سے، بچوں پر ظلم کرنے سے ہمیں منع کیا۔ کہاں ہے یورپ آج امن کے درس دینے والا؟ جن ممالک پر اس نے حملے کیے آج اس کے منہ پر کالک لگی ہوئی ہے، نہ بچے محفوظ، نہ خواتین محفوظ، نہ بوڑھے محفوظ، نہ ہسپتال تک محفوظ۔ کس منہ سے آج امن کی وہ جو ہے نا رٹ لگاتا ہے، اور کس منہ سے ہمیں امن کے درس دیتا ہے؟ ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ شاید آپ کو یاد ہوگا، مجھے تو اچھی طرح یاد ہے، میری دلچسپی کافی تھی، برطانیہ کی ایک خاتون جو جاسوسہ تھی، اور وہ کسی چینل کی وہ بن کے آئی تھی نمائندہ، ایون ریڈلی۔ جب وہ طالبان کا دور حکومت تھا تو پھر کیا ہوا، طالبان جب وہ اپنا مشن مکمل کر کے واپس جانے لگی تو انہوں نے پتہ چل گیا، گرفتار کر لیا۔ کہتی ہے کہ میں تو اب پریشان ہو گئی کہ اب اس گرفتاری کے اندر نہ میری عزت بچے گی نہ میری جان بچے گی۔ لیکن طالبان وہ مجاہدین اسلام ان کے رویے سے اور ان کے اخلاق سے متاثر ہو کر، ہے لمبی داستان، اب تو وہ کتاب کی صورت میں چھپ چکی ہے، ان کے رویے سے متاثر ہو کر اس ایون ریڈلی نے اسلام قبول کیا، اور اپنا نام اس نے مریم پسند کیا۔ اسلام کے پاس تو آج بھی ایسی مثالیں موجود ہیں، آج بھی عورتوں پر ہاتھ اٹھانے سے محمد عربی کے غلام جو ہے اپنے ہاتھ روک لیتے، بچوں پر ظلم کرنے سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اپنے ہاتھوں کو روک لیتے۔ فرماتی ہیں جس وقت خبیب نے یہ کہا تو خبیب نے بچے کو میری طرف واپس بھیج دیا، اور فرماتی ہیں کہ میں کیا دیکھتی ہوں، خبیب کے پاس انگوروں کے تازہ خوشے آ رہے ہیں، اور خبیب جو ہے وہ انگور کھا رہے ہیں۔ کہتی ہیں کہ مکے کے اندر انگور کا تصور بھی نہیں تھا، اور خبیب جو ہے انگوروں کے تازہ خوشے کھا رہے تھے۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا قال یا مریم انا لکی ھذا قالت ھو من عند اللہ۔ وہ جو حضرت مریم کے لیے اللہ رب العزت نے کرامتوں کے ظہور کیے تھے، آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے لیے وہ کرامتیں جو ہیں وہ ظاہر ہو رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں کہ جس وقت وہ مہینہ جو ہے وہ عزت والا گزر گیا، قتل کے لیے باہر لائے، قتل کی ساری تیاری ہو چکی ہے، حضرت خبیب کہتے ہیں ایک چھوٹی سی میری خواہش ہے، اگر مان لو۔ کہا کہ کیا خواہش ہے؟ کہا خواہش یہ ہے کہ موت سے پہلے مجھے 2 نفل پڑھ لینے دو۔ علماء نے لکھا کہ یہ اس امت کا پہلا فرد ہے جس نے بوقت موت 2 نفل پڑھنے کا طریقہ ایجاد کیا، کہ وقت موت کا سامنے ہے اور اس وقت اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو 2 نفل انہوں نے ادا کیے، اور نفل انتہائی مختصر پڑھے، اور سلام پھیر کے کہنے لگے دل میرا تو یہی تھا کہ آج میں اپنی لباس کو لمبا کر دیتا، کیونکہ میری نماز آخری نماز تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مخاطب کر کے فرمایا اپنی ہر نماز کو ایسے پڑھو جیسے یہ تمہاری آخری نماز ہے، اپنی ہر نماز کو ایسے پڑھو جیسے یہ تمہاری آخری نماز ہے۔ کسی بزرگ کے واقعات میں نے پڑھا، جیل میں تھے، پھانسی کا حکم ہو گیا کہ 7ویں دن آپ کو پھانسی ملنی ہے۔ وہ تو اللہ نے کیا پھانسی ٹل گئی، لیکن وہ انہوں نے اپنے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ جس دن وہ مجھے آرڈر ہوا اس دن سے وہ 7 دن تک جو نمازیں میں نے پڑھی، جتنا مزہ اور سرور ان نمازوں میں آیا نہ اس سے پہلے آیا نہ اس کے بعد آیا۔ تو جب ہمیں زندگی کا پتہ کوئی نہیں، موت سر پہ لٹک رہی ہے، فرشتہ جو ہے وہ بالکل تیار ہے، اوپر سے حکم ہونا ہے، اس نے اپنا کام شروع کر دینا ہے، تو پھر ہمیں کچھ نہ کچھ
اس فرمان رسول کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی نمازوں کے بارے میں سوچنا چاہیے، اور یہ جلدی والی نمازیں اور تیزی والی نمازیں اور نماز کے اندر دکانوں کا حساب کرنا اور گھر کے سارے معاملات کو ذہن میں رکھنا نہیں ہونا چاہیے۔ تو فرماتے ہیں میرا دل یہ تھا کہ آج میں نماز لمبی کر دیتا، لیکن اس وجہ سے میں نے اپنی نماز لمبی نہیں کی کہ کہیں تم یہ نہ سمجھ لو کہ یہ محمد عربی کا غلام موت سے ڈر کے نمازیں لمبی پڑھ رہا۔ اور اس وقت کچھ شعر پڑھے، لمبے شعر ہیں، لست ابالی حین اقتل مسلمہ علی ای جنب کان فی اللہ مصرعی، کہ مجھے اب اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ جب آپ مجھے سولی پہ لٹکاؤ گے تو میں کس کروٹ پہ گروں گا، میرے جسم کے کتنے ٹکڑے آپ کرو گے، کیوں؟ اس لیے پرواہ نہیں کہ یہ جان اللہ کی تھی، میں اللہ کے سپرد کر رہا۔ کفار نے پھر انہیں شہید کر دیا، اور شہادت سے پہلے انہوں نے بھی ایک دعا کی، انہوں نے فرمایا اللہم انا قد بلغنا رسالت رسولک، اے اللہ ہم نے تیرے پیارے نبی کی پیغام کو پہنچایا، امت تک پہنچایا، فبلغہ یصنع بنا، اے اللہ جو کچھ یہ لوگ ہمارے ساتھ سلوک کر رہے ہیں، اے اللہ ہماری یہ خبر اپنے پیارے محبوب تک پہنچا دے۔ صحابہ کا بھی عقیدہ یہی تھا کہ ہر وقت اور ہر جگہ موجود کون ہے؟ صرف اللہ ہے، ہر بات کو جاننے والا صرف اللہ۔ اللہ اکبر۔ تو جس وقت یہ شہید ہو گئے تو ان کی میت جو ہے وہ، ان کی لاش جو ہے وہ سولی پر لٹکتی رہی کئی دن۔ رسول اللہ صلی اللہ، چونکہ انہوں نے دعا کی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین نے خبر دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں یہ اعلان کیا، بھائی کون بندہ ہے جو خبیب کی لاش لے کے آئے، میں اسے جنت کی بشارت دوں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت زبیر ابن العوام اور حضرت مقداد ابن اسود انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم یہ کام کریں۔ جس وقت وہ آئے، لاش لٹکی ہوئی ہے اور 40 کے قریب بندے اس لاش کا پہرا، کئی دن ہو چکے ہیں، 40 کے قریب بندے اس کا پہرا دے رہے ہیں۔ اب جس وقت رات ہوئی، یہ بندے تھوڑا سا سستانے لگے، انہوں نے موقع پا کر 40 بندوں کے اندر سے حضرت خبیب کی لاش کو اتارا اور اپنے ساتھ لے کر چل پڑے۔ صبح جس وقت ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ رات ہم بھی ادھر ہی تھے، خبیب کی لاش جو ہے وہ غائب ہے۔ سمجھ گئے کہ یہ مدینے سے لوگ آئے ہوں گے، بھاگ گئے جی، چل پڑے۔ اب ان دو صحابہ نے جس وقت دیکھا کہ یہ اب ہمارے تک پہنچ جائیں گے، انہوں نے کیا کیا، حضرت خبیب کی لاش کو ایک جگہ پر رکھ دیا اور گھوڑے دوڑاتے ہوئے ان کے سامنے آ گئے اور کہنے لگے سنو، ہم رسول اللہ کے غلام ہیں، ہمارے تک آنا ہے تو جتنے تیر دیکھ رہے ہو یہ تیر تمہیں لگیں گے، اس کے بعد تم ہمیں پکڑ سکو گے۔ اب ان لوگوں نے دیکھا کہ ہم تو ان کا پیچھا کر رہے تھے کہ ان کے پاس خبیب کی لاش ہے، وہ ان کے پاس ہے کوئی نہیں، وہ واپس پلٹ گئے۔ اور حضرت خبیب کی لاش جہاں پر رکھی گئی تھی وہاں اللہ رب العزت نے زمین کو حکم دیا، زمین کھلی اور اس نے حضرت خبیب کی لاش کو اپنے اندر سمو لی۔ اب جس وقت یہ خبر صحابہ اکرام لے کے مدینہ میں پہنچے ہیں، اتنے میں جبریل امین دوبارہ تشریف لائے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ، آج آپ کے 2 صحابی جو کارنامہ سر انجام دے کے آئے ہیں، ہم فرشتوں کی جماعت کو ان کے کارنامے پر فخر ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ 10 صحابہ اکرام انتہائی بے دردی کے ساتھ اور دھوکے کے ساتھ شہید کیے گئے۔ تو یہ 4 ہجری کا واقعہ ہے اور اس کا نام ہے حادثہ رجی۔ اس سے آگے والا واقعہ بیر معونہ، یہ بھی بالکل اسی کے ساتھ ملتا جلتا واقعہ ہے، ماہ سفر کا واقعہ، یعنی 4 ہجری کے دوسرے مہینے کا واقعہ ہے۔ وہ بھی ایک قبیلے کا سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، یہی بات کہ ہمارے قبیلے کے لوگ اسلام لا چکے ہیں، اسلام کی طرف مائل ہیں، آپ اپنے بندے دیں جو انہیں جا کر تعلیم دیں، جو مسلمان ہو چکے ہیں انہیں تعلیم دیں، جو ہونا چاہتے ہیں انہیں تبلیغ کر کے مسلمان کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تمہارے علاقے سے خطرے کی بو آتی ہے۔ اس نے کہا نہیں، میری گارنٹی پہ آپ بھیج دیں، میں ضمانت دیتا ہوں۔ جس وقت اس نے ضمانت لے لی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام میں بہترین قرآن مجید کے قاری اور قرآن مجید کے حفاظ قاری آج ہم تو اسی کو کہتے ہیں جو صرف حافظ ہو،
اور قرات سے پڑھ لے۔ صحابہ اکرام کے اندر جب قاری کا لفظ بولا جاتا تھا تو اس سے مراد ہوتا تھا کہ وہ قرآن مجید کا سارا علم رکھنے والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جتنا علم دیا گیا ہے وہ علماء بھی تھے اور ساتھ اضافی طور پر وہ قاری تھے۔ صرف قاریوں کو نہیں بھیجا جو قرآن خوبصورت پڑھ لیتے، وہ علماء تھے نا، اسلام کی تعلیم اور تبلیغ کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چن چن کر 70 کے قریب صحابہ اکرام کو بھیجے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو اب وہاں بھی کیا ہوا؟ یہی دھوکہ ہوا جی وہاں پر بھی۔ اب جو بندہ پہلا اس قبیلے کے اندر گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت حرام بن ملحان، وہ جو رسول اللہ کا خط لے کر اس قبیلے کے سردار کے پاس پہنچے، عامر ابن طفیل کے پاس، اس نے خط بھی نہیں پڑھا اور اس نے پیچھے سے ایک بندے کو اشارہ کیا، اس نے پیچھے سے برچھی ماری اور حضرت حرام بن ملحان کو ادھر ہی شہید کر دیا۔ اور آخری الفاظ جو ان کی زبان مقدس سے نکلے وہ تھے فزت ورب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں آج کامیاب ہو گیا، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ سیرت نگار لکھتے ہیں اس قبیلے کے کئی لوگ اسی وقت اندر سے مسلمان ہو گئے کہ ہم نے اس کی جان کو ختم کی ہے، اس کی زندگی کو ختم کی ہے، اور یہ قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ کتنی بڑی جرت تھی اور استقامت تھی، اور کتنا انہیں اپنے مشن کی صداقت پر یقین تھا۔ اللہ اکبر۔ اب یہ باقی جو صحابہ تھے 69 صحابہ، یہ پیچھے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو امیر تھے وہ ادھر گئے ہیں، واپس نہیں آئے، تو انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم خود چلتے ہیں۔ یہ آگے چلے اور آگے سے وہ قبیلے والے جو ہے پورے مسلح ہو کر انہوں نے آ کر ان صحابہ اکرام کو ان کے گرد گھیرا تنگ کر لیا اور ان صحابہ اکرام پر حملہ کر دیا۔ تمام صحابہ اکرام شہید ہو گئے۔ اور اسی واقعہ بئر معونہ کے اندر یاد ہوگا ہجرت کے سفر کے اندر کتنے افراد تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نمبر 2 صدیق اکبر، اور تیسرے میں نے کون بتائے تھے؟ عامر بن فہیرہ، اور چوتھے وہ ایک رہبر تھے۔ یہ حضرت صدیق اکبر کے غلام تھے، حضرت عامر بن فہیرہ، یہ اسی واقعہ بئر معونہ کے اندر یہ شہید ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے ساتھ تھی۔ اور باقی ایک صحابی جو ہے نا وہ بچے، اور ان کا نام حضرت امیہ زمری، یہ ان کا نام لکھا ہوا ہے۔ ان کو جس وقت مارنے لگے تو قبیلے کا سردار کہنے لگا کہ میری ماں نے منت ماننی تھی کہ میں نے ایک غلام کو آزاد کرنا ہے، تو لہٰذا میں اپنی ماں کی منت کو پورا کرتا ہوا میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، جاؤ چلے جاؤ۔ حضرت امیہ زمری جو ہے ادھر سے جس وقت نکلے، رستے کے اندر ایک جگہ آرام کرنے کے لیے رکے، واپس مدینے کی طرف جا رہے ہیں، مدینے کے قریب پہنچے، آرام کے لیے ایک جگہ رکے تو وہاں ایک درخت کے نیچے 2 کافر جو ہے وہ آرام کر رہے تھے۔ حضرت امیہ زمری نے سمجھا کہ یہ 2 کافر ہیں، میرے 69 ساتھیوں کو شہید کیا ہے، چلو جو میرے ہاتھ میں آیا میں اس کو کیوں چھوڑوں۔ انہوں نے ان دونوں کافروں کو قتل کر دیا۔ یہ 2 کافر جو تھے نا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پناہ لی ہوئی تھی، پناہ لے کر یہ اس علاقے میں تھے، اور حضرت امیہ زمری کو اس بات کا پتہ نہ چل سکا، انہوں نے قتل کر دیا۔ اب جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس آ کر حضرت امیہ زمری نے یہ خبر دی، تو اللہ کے نبی اتنے رنجیدہ بڑے ہی آپ روئے، اور 1 ماہ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں دوسری رکعت کے رکوع کے بعد آپ قنوت نازلہ پڑھتے رہے، اور اس کے اندر نام لے کر ان قبیلوں پر رسول اللہ لعنتیں برساتے رہے، رال پر، زکوان پر، اے اللہ ان کو چن چن کر ختم کر دے۔ انہوں نے دھوکے کے ساتھ میرے صحابہ کو بلایا، میرے یاروں کو بلایا، میں نے تو اپنے صحابہ میں جو قابل تھے چن چن کر انہیں دیے تھے، اور ان ظالموں نے انتہائی بے دردی کے ساتھ دھوکے کے ساتھ صحابہ کو شہید کیا۔ تو یہ قنوت نازلہ جب مسلمانوں کا کوئی بھی مصیبت آ جائے، آج بھی یہ مسنون عمل ہے، اور فجر کی دوسری رکعت کے
رکوع کے بعد جب سامی اللہ لمن حمیدہ پڑھتے ہیں تو اس وقت یہ قنوت نازلہ آج بھی پڑھنا مستحب عمل ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ہمارے بڑے بزرگ تھے، والد صاحب کے دوست ڈاکٹر غلام رسول صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، بھائی طارق صاحب کے والد، جب بھی کوئی معاملہ بنتا، جب یہ افغانستان پر امریکہ نے حملہ کیا تو بیچارے آگے کہنے لگے جی دعائے قنوت نازلہ شروع کریں 2-3 دن تک، تو پھر کہنے لگے ایسے نہیں، بینر لکھوا کے لگاتے ہیں تو بینر لکھوا کے لگائیں اور نمازیوں میں اضافہ ہو جائے گا، بڑا ظلم کیا ہے کافروں نے مسلمانوں پر۔ تو وہ بیچارے اس چیز کے بڑے جو ہے نا وہ شوقین تھے اس بات کے کہ یہ ایک مستحب عمل بھی زندہ ہونا چاہیے، اور اس وقت ہم پڑھتے بھی رہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی غمزدہ ہوئے اور 1 ماہ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت نازلہ پڑھی۔ اب رہ گئی بات، وہ جو 2 بندے حضرت امیہ زمری نے قتل کر دیے تھے اور ان کو پتہ نہیں تھا، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے امان لیے ہوئے تھے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، فرمایا کہ میں ان دونوں بندوں کا وہ جو ہے فدیہ، وہ قصاص نہیں بلکہ دیت، فرمایا کہ وہ میں دوں گا، خون بہا ان کا میں ادا کروں گا، ان کے جو ورثاء ہیں انہیں 100 اونٹ دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں مشورہ کرنے کے لیے، یہ جو آس پاس کے قبائل تھے، میں نے بتایا کہ پہلے ہجری کے اندر وہ 2 معاہدے ہوئے تھے، یاد ہے نام ان کا، ایک مسلمانوں کا آپس میں معاہدہ کروایا تھا، اس کا نام کیا تھا؟ مواخات مدینہ۔ مسلمانوں کو، ایک مہاجر کو اور ایک انصاری کو بھائی بنایا، اس معاہدے کا نام مواخات مدینہ۔ اور جو آس پاس کے یہود قبائل کے ساتھ جو آپ کے معاہدے ہوئے تھے، اس وقت میں نے شرطیں بھی، شکیں بھی اس کی بتائی تھیں، اس کا نام تھا میثاق مدینہ۔ اس میثاق مدینہ کے تناظر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا بنو نذیر، ان کے پاس گئے کہ وہ دیت کرنی ہے، تو اس سلسلے میں آپ کا بھی مشورہ لینا ہے، آپ سے بھی ہمیں تعاون چاہیے۔ اب یہ یہودی جو ازل سے مسلمانوں کے دشمن ہیں، قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے کہ ہیں دونوں تمہارے دشمن، عیسائی بھی اور یہودی بھی، لیکن وہاں لفظ ہے کہ عیسائیوں کے دل میں پھر بھی کبھی نہ کبھی تمہارے بارے میں نرمی آ جاتی ہے۔ اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا الیہود، فرمایا سب سے زیادہ تمہاری دشمنی کے اندر جو سخت ہیں مسلمانوں، وہ یہودی ہیں۔ آج بھی دیکھ لو، نام امریکہ کا ہے لیکن ہولڈ امریکہ کے اوپر بھی اسرائیل کا ہے، اور وہی یہودی خاندان وہی آج ادھر بھی حکومت کر رہے ہیں اور حکومتی اداروں کے اندر۔ تو یہ یہودی شروع سے ازلی دشمن، اور ان کی دشمنی کی وجہ بھی ابتدا میں بیان ہو چکی، جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے وہ معاملہ سارا شروع کیا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس گئے، سیدنا صدیق اکبر بھی تھے اور سیدنا فاروق اعظم بھی تھے۔ اب ان کا ارادہ بنا کہ آج بڑا موقع سنہری کہ مسلمانوں کے نبی ہمارے گھر میں آ گئے ہیں، آج بچ کر انہیں نہیں جانا چاہیے۔ ایک جگہ مکان، اس کی دیوار کے ساتھ انہوں نے تکیے وغیرہ لگائے، گدے بچھائے، اور انہوں نے کہا کہ یہاں پر تشریف رکھیں، ہم اپنے بڑوں کو بلا کر آپس میں مشورہ کر کے آپ کو بتاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر تشریف رکھی۔ ان کا منصوبہ یہ تھا کہ کوئی بہت بڑی چٹان لے کر پیچھے سے چھت پر چڑھتے ہیں اور اوپر سے چٹان کو لڑکائیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دونوں یار جو ہیں ان کا کام نعوذ باللہ تمام ہو جائے۔ اللہ کے نبی تشریف فرما ہے، جبریل امین نے آ کر بتا دیا، یا رسول اللہ آپ سے یہ کہہ کے گئے ہیں اور اگلا یہ منصوبہ اس پر عمل کرنے والے ہیں، آپ یہاں سے کوچ کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی کو بتائے ہوئے واپس تشریف لے آئے، اور واپس آ کر ان کی طرف پیغام بھیجا اور فرمایا کہ اب 10 دن کی تمہارے پاس مہلت ہے، اپنے قبیلے کو خالی کر دو، 10 دن کے اندر جہاں جانا چاہو چلے جاؤ، 10 دن کے بعد بنو نذیر کا کوئی بندہ بھی ملے گا تو ہم اسے چھوڑیں گے نہیں۔ اب ان کا ارادہ بن گیا کہ ٹھیک ہے، واقعی غلطی تو ہماری ہے، یہ منصوبہ تھا، نکلیں۔ لیکن عبداللہ ابن ابی منافق وہ انہیں پیغام بھیج رہا ہے، کہتا ہے نانا جانا نہیں،
میرے پاس 2000 افراد کی جمعیت ہے، میں تمہارے سر پہ ہوں، اور سنو میرے ساتھ یہودیوں کے دوسرے قبیلے جو ہیں بنو قریظہ اور بنو غطفان، وہ بھی تمہارا ساتھ دیں گے، تم نے اپنے گھر کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اب وہ شیر ہو گئے، انہوں نے کہا جی ہم نہیں نکلیں گے۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کو لے کر، چونکہ یہ غزوہ ہے نا، اور غزوہ وہ ہوتا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں بنفس نفیس، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس وہاں چلے گئے اور وہاں جا کر اس پورے قبیلے بنو نذیر کا محاصرہ کر لیا۔ محاصرے کے ساتھ کیا ہوا، باہر کی سپلائی لائن جو ہے وہ کٹ گئی، اندر والا مال کتنے دن تک تھا وہ اب کھا بھی رہے ہیں بچت کر کے، اب ادھر سے انتظار ہو رہی ہے کہ وہ عبداللہ بن ابی نے جو کہا تھا کہ 2000 بندے میرے بنو قریظہ تمہاری کمر پر ہوگا، بنو قینقاع وہ تمہارے پاس ہوں گے، بنو غطفان کے لوگ تمہاری مدد کو آئیں گے، اب یہ انتظار کر رہے ہیں۔ کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک۔ فرمایا شیطان کی مثال ایسی ہے، پہلے انسان کو کفر پر ابھارتا ہے، انسان کو جان سے دے کر کفر کرواتا ہے، جس وقت بندہ کفر کر بیٹھتا ہے پھر کہتا ہے انی بریء منک، میں بھائی تجھ سے بری ہوں، تیرا میرا اب کوئی تعلق نہیں، میرا مقصد پورا ہو۔ یہی حال ہوا ان کا، اور کرنے والا تھا عبداللہ ابن ابی۔ کہا کہ تگڑے ہو جاؤ، نکلنا نہیں۔ جب گھیرا ہو گیا اب یہ انتظار کر رہے ہیں اور وہ بے ایمان آ نہیں رہا۔ اب انہوں نے کہا کیا کریں، محاصرہ جاری ہے، اندر سے کوئی ابھی مثبت رپورٹ نہیں آ رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چونکہ قلعے کے اندر تو آبادی ہوتی تھی نا، ان کے باغات وغیرہ جو ہے وہ قلعوں کے باہر ہوا کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے باغوں کی جتنی بھی کھجوریں ہیں نا یہ کاٹنا شروع کر دو۔ دو چیزیں تھیں اس میں، ایک تو یہ تھا کہ ممکن ہے کہ کچھ یہودی کمین گاہیں بنا کر یہاں نہ بیٹھے ہوئے ہوں تاکہ وہ بھی پتہ چل جائے، اور دوسری بات جس وقت ان کا باغات جو آمدن کا ذریعہ ہے ان پر تلوار پڑے گی تو وہ تلوار ان کے دماغ اور دل پر پڑے گی، پھر یہ بندے کے پتر بنیں گے۔ پھر کیا ہوا، اور جس وقت کاٹنے شروع کیے اندر سے امن کی رٹ، جی امان دے دیجئے، ہم معافی مانگتے ہیں، جی مہربانی کیجئے۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید کے 28ویں پارے میں سورۃ الحشر میں یہ سارا واقعہ موجود ہے۔ ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها، اے میرے محبوب کے صحابہ، جتنے بھی تم نے درخت کاٹے یا جتنے درخت بھی تم نے چھوڑے اپنی جڑوں پر چھوڑے، فبإذن اللہ، یہ سارے کس کے حکم سے آپ نے کیا؟ موضوع سے متعلق نہیں، لیکن بات یہاں بڑی ایک ضروری یاد آ گئی۔ ایک طبقہ آج امت کے اندر موجود ہے، ہمارے معاشرے میں ہمارے اندر موجود ہے، جن کا دعویٰ یہ ہے کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، حدیث کے منکر ہیں وہ لوگ، وہ کہتے ہیں قرآن کافی ہے، اور گراؤنڈ کیا بناتے ہیں، دیکھو جی بخاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 200 سال بعد لکھی جا رہی ہے، اور کئی مثلاً کہ دیکھو جی میں آپ سے ایک بات کرتا ہوں، آپ اگلے سے کرتے ہیں، وہ اگلے سے، 4 یا 5 بندوں تک جا کر بات کا حلیہ بگڑ جاتا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 200 سال بعد جو کتابیں لکھی جا رہی ہیں وہ کیسے مستند ہیں جی، حدیث کیسے محفوظ ہے جی؟ قرآن تو اس لیے محفوظ ہے کہ اللہ نے اس کا ذمہ لیا ہے، حدیث کا ذمہ تو اللہ نے کوئی نہیں لیا۔ اللہ قرآن مجید کی بہت ساری آیات سے یہ بھی اشارات ہیں کہ آپ کی تعلیم کو ہم نے محفوظ رکھنا ہے۔ لمبی بحث ہے حجیت حدیث کے متعلق، لیکن یہاں پر جو بات کرنے لگا تھا، قرآن کے الفاظ ہیں کہ اے میرے محبوب، آپ نے جو کھجوریں کاٹیں یا جن کو چھوڑا، فبإذن اللہ، یہ کس کے حکم سے آپ نے کیا؟ اللہ کے حکم سے کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ نے وہ حکم کہاں دیا ہے؟ 30 پارے پڑھ لو، 114 سورتیں پڑھ لو، پورے قرآن میں آپ کو کہیں بھی وہ کھجوریں کاٹنے کا حکم جو ہے وہ نہیں ملے گا۔ تو اسی لیے دعویٰ ہمارا یہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ اگر کوئی بندہ حدیث کے بغیر قرآن سمجھنا چاہے، قرآن سمجھنا تو دور کی بات، وہ بندہ گمراہ ہو جائے گا۔
حدیث کے بغیر تو قرآن سمجھ ہی نہیں آ سکتا. حدیث رسول اللہ وہ تو قرآن مجید کی تشریح ہے، اس کے بغیر تو قرآن سمجھ ہی نہیں آ سکتا. تو یہاں بھی یہ دیکھ لیجئے، اور بھی کئی اس کے دلائل ہیں، مستقل اس پر کتابیں ہیں. تو جس وقت ان کے یہ درخت کٹنے لگے، انہوں نے کہا جی ہمیں پناہ دیجئے، معاف کر دیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، اس شرط پر کہ جتنا مال اٹھا سکتے ہو اتنا مال اٹھانے کی اجازت ہے، لیکن اس کے اندر اسلحہ نہیں اٹھا سکو گے، اسلحہ ادھر ہی رکھنا ہے، اور باقی سامان گھریلو جو اٹھا کے جا سکتے ہو وہ لے جاؤ، تمہیں اجازت ہے. اب انہوں نے کیا کیا، یہودی تھے نا، بڑی کمینی فطرت ہے یہودی کی، جو اٹھا سکتے تھے وہ اونٹوں پر لادا، اور جو نہیں اٹھا سکتے تھے اس کو توڑنا پھوڑنا شروع کر دی کہ بعد میں یہ کسی کے کام نہ آئے، ضائع کر دے. 600 اونٹوں پر اپنا سامان لے کر کچھ جو ہیں خیبر میں آ کر آباد ہوئے، اور کچھ جو ہیں ملک شام کی طرف ازروات ایک جگہ ہے وہاں آ کر یہ لوگ آباد ہو گئے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مکانوں پر قبضہ کیا تو اس میں 50 سونے کی ٹوپیاں خود اور 50 زریں اور تقریباً 340 کے قریب تلواریں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا ان کے ہاتھ لگیں، اور یہ سارا مال غنیمت جو ہے رسول اللہ کے پاس آیا. اس کے بعد اسی ہجری کا واقعہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح، ان کا واقعہ گزر چکا ہے، یاد ہے نا وہ، اب اتنا ٹائم نہیں کہ وہ واقعہ سارا بیان کیا جائے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس شوال کے اندر، اسی مہینے میں اسی 4 ہجری میں شوال کے اندر ان کا نکاح ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور 378 احادیث کی راویہ ہیں. حضرت ام سلمہ 378 احادیث کی راویہ. ایک چھوٹا سا واقعہ جو حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے، ان کا نام ام سلمہ، ان کے خامد سابقہ کا نام ابو سلمہ. تو یہ جس وجہ سے تھا وہ چھوٹا سا بچہ تھا سلمہ، اسی وجہ سے ان کی کنیت ام سلمہ، تو خامد کی کنیت ابو سلمہ. تو سلمہ جو ہیں جب اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح ہوا تو یہ چھوٹے سے بچے تھے سلمہ، یہ اب پرورش پا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں. اسے حدیث کی اصطلاح میں کہتے ہیں ربیب. تو یہ ربیب ہونے کی حالت میں رسول اللہ کے پاس آئے ہیں. آداب چل رہے ہیں دوسرے مجھ سے پہلے والے سبق میں کہ عادتیں عبادت کیسے بنتی ہیں. تو کھانے کے آداب میں وہ فرماتے ہیں سلمہ کہ میں چھوٹا بچہ تھا، کھانا سامنے آ گیا، اور کھانا عربوں کی عادت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت، بڑے برتن میں کھانا اور زیادہ افراد کا اکٹھے کھانا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور شاید اس قسم کے بھی الفاظ ہیں حدیث میں کہ جتنے ایک برتن میں ہاتھ زیادہ ہوں گے اتنی اللہ کی طرف سے برکت بھی زیادہ ہوگی. تو فرماتے ہیں چھوٹا میں بچہ تھا اور میرا ہاتھ جو ہے برتن میں کبھی ادھر گھوم رہا ہے، کبھی ادھر گھوم رہا ہے، کبھی ادھر سے میں پکڑتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ کو پکڑ لیا. اب دیکھیے صحابہ اکرام فرماتے ہیں قسم کھا کے کہ اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ پہلے اتنا اچھا استاد ہم نے کوئی دیکھا اور نہ آپ سے بعد اتنا اچھا کوئی استاد دیکھا. کتنی پیاری تعلیم. سلمہ فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ کو پکڑ کر آپ نے فرمایا یا غلام، او بچے، سم اللہ، کھانے سے پہلے اللہ کا نام لینا ہے، کھانے سے پہلے اللہ کا نام لینا ہے، بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھانا ہے. بسم اللہ پڑھ کے نہیں کھاؤ گے دوسری حدیث میں کہ شیطان تمہارے ساتھ کھانا شروع کر دے گا. کل بیمینک، اور کھاتے وقت دایاں ہاتھ استعمال کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندے کے پاس سے گزرے، بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا. آپ نے فرمایا دائیں ہاتھ سے کھاؤ. کہنے لگا میرا دایاں ہاتھ صحیح کام نہیں کرتا، حالانکہ کرتا تھا. آپ نے فرمایا اچھا ایسا ہی ہو. پھر ایسا ہوا کہ اس کا ہاتھ جو ہے وہ شل ہو گیا، کام ہی نہیں کر رہا تھا. تو یہ دائیں ہاتھ سے کوئی عذر نہ ہو، عذر ہے تو دین کے اندر آسانیاں ہیں، تنگیاں نہیں ہیں دین اسلام کے اندر. تو فرمایا کل بیمینک، جب بھی کھاؤ تو دائیں ہاتھ سے کھاؤ. کل مما یلیک، اور جب بھی کھاؤ تو اپنے سامنے سے کھاؤ. تو یہ آپ نے کھانے کے آداب سکھائے. حضرت سلمہ سے یہ روایت تھی. اسی 4 ہجری کے اندر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ فاطمہ بنت اسد، ان کا بھی انتقال اسی 4 ہجری میں ہوا.
اور اسی چوتھی ہجری کے اندر سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کی ولادت باسعادت بھی ہوئی۔ کل کے واقعات میں ہم نے پڑھا تھا کہ 3 ہجری کے واقعات میں کہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی تھی۔ ٹھیک 1 سال کے بعد سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ولادت باسعادت بھی ہو رہی ہے، اور یہ وہی دونوں پھول ہیں جن کے بارے میں فرمایا ہما ریحانتا، فرمایا یہ دونوں میرے بچے یہ جنت کے پھولوں میں سے 2 پھول ہیں۔ بڑا ہی پیار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی گٹھی اپنی زبان مبارک میں اپنے دانتوں میں چبا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں گٹھی دی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا عقیقہ کیا ہے۔ اور بڑا پیار، اتنا پیار کہ بعض اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک باہر نکالتے تو یہ شہزادے آپ کی زبان مبارک کو چوسا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو ایک بات یہاں رہ گئی لکھنی، تو 4 ہجری کے اندر پردے کے احکام جو ہیں وہ نازل ہوئے۔ پردے کے احکام کس ہجری میں؟ 4 ہجری میں۔ اس سے پہلے حالت کیا تھی؟ اس سے پہلے حالت وہی تھی کہ ساری عورتیں چہرے کے ننگے کر کے باہر نکلتی تھیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یا رسول اللہ، ہاں دل نہیں مطمئن ہو رہا، دل کرتا ہے کہ جس طرح کفار کی بیویاں باہر نکلتی ہیں مسلمانوں کی بیویاں باہر اس طرح نہ نکلیں، مسلمانوں کی خواتین پردہ کر کے نکلیں، تاکہ کافروں کی خواتین اور مسلمانوں کی خواتین کے اندر امتیاز تو ہونا چاہیے، پتہ تو چلے کہ یہ مسلم بیوی جا رہی ہے یا یہ کافرہ عورت جا رہی ہے، پتہ تو ہونا چاہیے۔ اب اندازہ کر لو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا رائے دے رہے ہیں کہ کافر اور مسلمان عورت کا کیا ہونا چاہیے؟ فرق ہونا چاہیے۔ آج ہمارے ماحول کی، آج میرے معاشرے کی حالت کیا ہے بھائی؟ اس بارے میں سوچنا ہوگا۔ قرآن مجید نے نا پہلے صفحے پہ جہاں پہ اپنا تعارف کروایا نا، وہاں ایک لفظ ہے قرآن مجید میں ایمان والوں کی صفت، الذین یؤمنون بالغیب، کہ ایمان والے بندے وہ ہیں جو بن دیکھی چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ بن دیکھی چیزوں کا کیا مطلب؟ اللہ کو ہم نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا، ایمان ہے کہ نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ ایمان ہے کہ نہیں؟ قیامت کو نہیں دیکھا، ایمان ہے۔ فرشتوں کو نہیں دیکھا، ایمان ہے۔ سابقہ انبیاء کو نہیں دیکھا، ایمان ہے۔ یہ ہے ایمان بالغیب، اور ایمان بالغیب جو ہے یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبیٰ لمن رآنی وآمن بی، فرمایا اس بندے کے لیے بڑی خوشخبری ہے جس نے مجھے دیکھا اور میرے اوپر ایمان لے آیا۔ کیا ہے اس کے لیے؟ خوشخبری ہے۔ آگے فرمایا طوبیٰ ثم طوبیٰ ثم طوبیٰ لمن لم رآنی وآمن بی، فرمایا اس بندے کے لیے ایک مرتبہ بھی خوشخبری، پھر دوسری مرتبہ خوشخبری، پھر تیسری مرتبہ خوشخبری جس نے مجھے نہیں دیکھا اور میرے اوپر ایمان لایا۔ صحابہ اکرام سے فرمایا تمہارے لیے 1 مرتبہ، اور ہم جیسے کمزور لوگوں کے لیے فرمایا 3 مرتبہ۔ وجہ، ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ رونے کی وجہ؟ فرمایا اس لیے رو رہا ہوں، آج اپنے بھائیوں کو یاد کر کے رو رہا ہوں۔ اولسنا اخواننا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ فرمایا انتم اصحابی، اور تم تو میرے ساتھی اور صحابہ ہو، میں اپنے ان بھائیوں کو یاد کر کے رو رہا ہوں جو میرے بعد آئیں گے اور میرے اوپر ایمان لائیں گے۔ ایمان بالغیب، یہ ایک اور بحث چلتی ہے، پہلے پارے کے آخر میں ہے نا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اے بعد میں آنے والے مسلمانوں اس طرح ایمان لاؤ جس طرح میرے پیغمبر کے صحابہ ایمان لائیں۔ مفسرین یہاں ایک بحث چلاتے ہیں کہ یہاں صحابہ کے ایمان کو معیار قرار دیا گیا، رسول اللہ کے ایمان کو معیار کیوں نہیں قرار دیا گیا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ جس طرح میرے نبی ایمان لائے ہیں تم بھی اس طرح ایمان لاؤ۔ یہاں نہیں ہے، یہاں کیا فرمایا؟ جس طرح میرے نبی کے صحابہ ایمان لائے ہیں۔ اس کی وجہ استاد اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے، قاضی عصمت اللہ صاحب نور اللہ عمر قدہ، انہوں نے فرمایا کہ نبی کا ایمان ہمارے لیے معیار بن ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں کے ساتھ جبریل امین کو دیکھا ہے،
اسی جسمانی آنکھوں کے ساتھ جنت اور جہنم کو دیکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کی بے شمار چیزیں وہ مشاہدے کے ساتھ دیکھی ہیں۔ صحابہ کا ایمان جو ہے وہ ایمان بالغیب ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان بہت ساری چیزوں میں مشاہدہ جو ہے نا وہ ایمان ہے۔ اس لیے فرمایا کہ تم نے ایمان لانا ہے تو میرے صحابہ کی طرح ایمان لاؤ۔ یہ تو خیر ایک بات تھی۔ اب جو پردے سے متعلق کرنے لگا تھا، قرآن مجید نے پردے کے مستقل احکام نازل کر کے فرمایا ذالکم ازکا لکم واطہر، مسلمانوں یہ پردے کے احکام تمہارے لیے پاکیزگی کا سامان ہے، تمہاری عزتوں کے رکھوالے کے احکام ہیں۔ آج خدا نہ خواستہ میری عزت کو داغ لگ جائے، کوئی لڑکی اپنے گھر سے چلی جائے اور اس کا والد بعد میں کہے یار قرآن کے حکم کی مجھے اب سمجھ آئی ہے کہ پردہ کس لیے ضروری ہے، تو کیا یہ ایمان بالغیب ہوگا کہ ایمان بالمشاہدہ ہوگا؟ یہ تو ایمان بالمشاہدہ بن جائے گا نا۔ سچے مومن کی پہچان یہ ہے کہ قرآن کا حکم سمجھ آئے نہ آئے، اس کی حکمت سمجھ آئے نہ آئے، قرآن مجید کا جو حکم آیا اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا۔ قرآن مجید کے الفاظ سنیے، قرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، اے ایمان والی عورتوں، اے میرے پیغمبر کی بیویوں، قرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں قرار پکڑے رکھو، ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، جاہلیت کے زمانے کی طرح بے پردہ ہو کر باہر نہ نکلا کرو۔ اب جاہلیت کے دور کو کہا جا رہا ہے کہ عورتوں کے لیے بے پردگی کا دور تھا۔ آج جسے ہم بڑا ترقی یافتہ دور کہہ رہے ہیں، اس کے اندر بھی آج ہماری خواتین، میری مائیں، میری بہنیں، میری بیٹیاں بازار میں بے پردہ ہو کر چل رہی ہیں۔ اور یہ یاد رکھیے، یہ قیامت والے دن ہم مردوں سے اس بات کی پوچھ ہونی ہے۔ ایک عورت 4 مردوں کو لے کر جہنم میں جائے گی کہ یا اللہ یہ میرا باپ ہے، میں نے اس کے گھر میں آنکھ کھول لی تھی، اللہ اگر مجھے تو نے جہنم میں بھیجنا ہے، اس باپ نے میری اسلامی تربیت نہیں کی تھی، میرے ساتھ میرے باپ کو بھی بھیج۔ باپ کی جہنم کا فیصلہ، اللہ میری زندگی میں آنے والا دوسرا مرد میرا بھائی ہے، اس نے مجھے اسلام کے احکام نہیں بتائے، باقی باتوں میں مجھے بڑا روک ٹوک کرتا تھا لیکن پردے کے معاملے میں اس نے روک ٹوک کی نہیں، اس کو بھی میرے ساتھ بھیج۔ تیسرا بندہ میری زندگی میں آنے والا میرا خامد ہے، اور چوتھا بندہ میری زندگی میں آنے والا وہ میرا بیٹا ہے۔ اللہ اگر مجھے بھیجنا ہے تو ان کو بھی میرے ساتھ بھیج، انہوں نے میری تربیت میں کمزوری کی ہے، انہوں نے یہ احکام میرے تک نہیں پہنچائے، اے اللہ اس لیے میرے ساتھی نے بھی بھیج۔ تو وہاں بھائیوں کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں اس زمانے میں بڑی حیا تھی، اس زمانے کا تو چلو ہمیں نہیں پتہ، مجھے اپنا بچپن یاد ہے، والد صاحب کے پاس ادھر لڑکیاں بھی پڑھتی تھی، لڑکے بھی پڑھتے تھے، گمان بھی نہیں ہوتا تھا برائی کا، شبہ بھی نہیں تھا۔ اور آج کتنا جو ہے نا وہ حالات بدل گئے ہیں۔ اب تو چھوٹی بچیاں جو نابالغ ہیں ان کو پردہ کرانا بھی لازم ہے۔ تو یہ پردے کے احکام جو ہیں بھائیوں، یہ 4 ہجری میں یہ احکام بھی نازل ہوئے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو اسلام کے تمام احکامات کو مان کر اس پر عمل کی توفیق دے۔ دہرائی کر لیں جی۔